بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو چل رہی ہے اموی دین بمقابلہ نبوی دین اور قرآن عظیم۔ ہم دونوں دینوں کا جائزہ جو ہے وہ قرآن کریم کی روشن آیات سے لے رہے ہیں۔ نبوی دین کیا ہے اور اموی دین کیا ہے، اس کے خد و خال کیا ہیں۔ تو اموی دین بنو امیہ کے رویوں سے ہی محسوس کیا جا سکتا ہے، ان کی تعلیمات اور ان کی اقدار و روایات سے ہی۔ تو اموی دین کا جس وقت ہم نے جائزہ لیا ان کے ماحول، ان کے رویوں اور ان کی قدروں کے اعتبار سے، تو وہ فطرت انسانی کے بالکل مخالف ہے۔ ایک دوسرا وہ یہ ہے کہ وہ ظلم اور بربریت پر مبنی ہے، جبکہ نبوی دین رحمت اور شفقت پر مبنی ہے۔ تو اب ہم ان مظالم کو پیش کر رہے ہیں جو انہوں نے امت پر کیے، اصحاب رسول پر کیے، اہل بیت پر کیے، عام انسانوں پر کیے۔ اب 1,10,000 یا 14,000 مسلمانوں کا قتل عام تو پہلے بادشاہ سلامت کے زمانے میں ہوا۔ اب اس کے بعد جو دوسرے بادشاہ سلامت آئے ان کے بعد کتنے لوگ قتل ہوئے، ان کے بعد تیسرے آئے۔ تو یہ ایک گراف ہے، یہ ایک فگر ہے جہاں انسانی عقل حیران ہے۔ جبکہ شریعت مطہرہ، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قاعدہ دیا ہے کہ سباب المسلم فسق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے، اس سے لڑنا کفر ہے۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں اور اس پر تھوڑا تھوڑا میں مواد بھی دے رہا ہوں جو اتھینٹک ہے، باوثوق ہے، جس کا انکار کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں کوئی ہٹ درم انکار کرے بلا دلیل تو وہ اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ بنو امیہ کے رویے جن کو وہ دین سمجھتے ہیں ان کو سامنے رکھیں، ان کا طرز عمل، طرز فکر، طرز ذوق اور ہدف یہ سامنے رکھیں، سامنے رکھ کر ان کو ٹیلی کریں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پاک پر۔ اگر تو وہ رویے حسب کتاب الہی ہیں تو ہم سلام نیاز پیش کریں گے بنو امیہ کے ہر فرد کو، اور اگر کتاب الہی کی عداوت میں ہیں، مخالفت میں ہیں، تو پھر جو ان کے رویوں پر شرعی مواخذہ ہے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، وہ اس وقت کے علماء اہل سنت کی ذمہ داری ہے کہ وہ شرعی مواخذہ بیان کریں، بالخصوص بریلوی علماء، چونکہ آج کل وہ بنو امیہ کے بہت زیادہ خیر خواہ بنے ہوئے ہیں۔ تو بس صرف میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے مظالم کا ریکارڈ ہی سامنے رکھ کر بات کریں، یا ایسا کریں، ایک اور اہم بات عرض کر رہا ہوں، اگر آپ نے ان کو عصمت مآب ہی بنانا ہے تو پھر شریعت مطہرہ کا انکار کر دیں جیسا کہ آپ نے کیا ہوا ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ کو جھٹلانے سے وہ عصمت مآب ہی ثابت ہوں گے جیسا کہ آپ نے کیا ہوا ہے۔ جو حکم الہی ہے، حکم مصطفی ہے، اس کے اندر تو انسانیت کی بقا ہے، انسانیت کی معراج ہے، انسانیت کی حرمت ہے، انسانیت کا تقدس ہے، اس کی شرافت ہے۔ خدا ذوالجلال تو کسی مسلمان کے بابت، کسی مومن کے بابت ایک سخت کلمہ بولنے کی اجازت نہیں دیتے، فرماتے لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، بلکہ اس کے پس پشت بھی اس کی برائی بیان کرنے سے روکتے ہیں، حرام قرار دیا ہے۔ تو کہاں لفظوں کا تصور اور کہاں کسی مومن کا قتل عام؟ تو آپ بھائی مجھ سے جھگڑنے کی بجائے اپنے ننہال کے رویوں پر غور کر لیں جو مسلم ذخیرہ علم کے اندر موجود ہیں اور بالاسناد موجود ہیں، ان کی اسناد پر صحت کے دلائل موجود ہیں، اور اصحاب رسول علیہ رضوان کی عینی شہادتوں پر، گواہیوں پر مبنی ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں جو کسی نے کے خیال سے ہو۔ ہم عشرہ مبشرہ کے افراد بھی پیش کر سکتے ہیں جنہوں نے یہ مظالم آنکھوں سے دیکھے اور اس پر احتجاج کیا، جس پر ان کو بڑا سخت جواب دیا گیا۔ ہاں بحمد اللہ تعالی آپ علم پڑھیں۔ میں اپنے بریلوی بھائی علماء سے کہتا ہوں کہ آپ تاریخ، سیرت، حدیث، قرآن، تفسیر، اپنے اثاثے میں جو کچھ ہے وہ پڑھیں، کسی اور مکتبہ فکر کی طرف نہ جائیں، اور نہ میں کبھی گیا ہوں بحمد اللہ تعالی۔ تو بھئی اگر آپ کو
استثنائی صورت کوئی ملتی ہے کہ بنو امیہ کے لوگ قتل عام کر جائیں تو بھی وہ مستثنا ہیں قاعدہ شریعت سے بھی، اور انسانی معاشرے کی جو نظام امن کی جو تشکیلات ہیں اس سے بھی وہ مبرہ ہیں، وہ الگ سے کوئی دنیا ہیں، وہ الگ سے کوئی کائنات ہے، ان پر نہ کوئی شریعت ہے، نہ کوئی اخلاقی حرمت ہے، اور نہ کوئی معاشرتی قدریں جو ہیں جس کا ان کو پابند کیا جائے۔ اس پر آپ نے دلیل شرعی مہیا کرنی ہے۔ روئے زمین کی ملت بریلویہ سے یہ فقیر مطالبہ کرتا ہے، اور اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ان کے ظلم اور بربریت پر اور اس کی استثنائی حیثیت پر، تو پھر قرآن کریم کا ارشاد آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورہ ہود ہے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ او لوگو، خبردار، ظالم کے حمایتی نہ بنو، ظالم کے حمایتی نہ بنو، جس نے ظلم کیا ہے اس کے حمایتی نہ بنو، اس کی طرف مائل نہ ہو جاؤ۔ اگر تم ظالم کی حمایت میں کھڑے ہو گئے ہو اور اس کی حرمتیں بیان کرتے ہو، ظالم کے تقدس کو بیان کرتے ہو، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو تمہیں آگ چھوئے گی جہنم کی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اب کوئی کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی، نہ ہی تمہاری مدد کی جائے گی۔ یہ قرآنی حکم ہے۔ اب آپ اپنی مرضی سے فیصلہ کر لیں، میرے خیال یا میری تلخی کا اعتبار بالکل نہ کریں، خود اپنے نقطہ نظر کو قرآن پر پیش کریں۔ اگر تو قرآن تمہارے نقطہ نظر کی تصدیق کرتا ہے تو بے شک بسم اللہ، آپ دلیل دے دیں، ہم آپ کے پیچھے ہیں، کھڑے ہیں، خاموش ہو جائیں گے۔ اور اگر ایسی بات نہیں، بات اس کے برعکس ہے، تو پھر میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں۔ ٹھیک۔ دوسری بات محترم علماء سے یہ ہے، جب قرآن نے انسانی جان کی اتنی عظمت بیان کی ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے کسی شخص کو، کسی جان کو قتل کیا، اب یہ جان عام ہے، جس نے بھی کسی ایک جان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ یہ الہی دین، نبوی دین ہے، جس نے انسانی جان کو اتنا متقوم سمجھا ہے، اتنا قیمتی سمجھا ہے۔ اور فَكَأَنَّمَا أَحْيَا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک جان کو زندہ کیا، یعنی اس کی جان بخشی کی، گویا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا ہے۔ یہ قرآن کا قاعدہ ہے۔ تو ایک جان تو بنو امیہ نے قتل نہیں کی، ہزاروں لاکھ سے اوپر جانیں قتل کی ہیں، اور وہ آپ لوگ ہضم کر گئے ہو اتنا خون کا دریا۔ بڑا پیٹ ہے آپ کا، بڑا ظرف ہے آپ کا کہ اتنا بڑا قتل عام، اور پھر مقدس صحابہ علیہم الرضوان کا قتل عام۔ چلو اہل بیت کے ساتھ تو آپ کا ویسے ہی ایک فریق ہو آپ اہل بیت کے، اور ٹکراؤ ہے، اس وقت کے اہل بیت کے ساتھ بھی آپ ٹکراؤ ہی رکھتے ہو۔ یہ اموی دین کا ویسے شعار ہے، اہل بیت کے مد مقابل آنا اور اہل بیت کے ساتھ لڑنا، یہ اموی دین کا شعار ہے۔ تو اس وقت آپ اپنے مدارس میں اموی دین پڑھا رہے ہیں، نبوی دین کا آپ کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے۔ اب آئیے میں ایک حدیث سناتا ہوں فرمان رسالت کی روشنی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلفہا عنہا غرقا۔ یہ بڑی معروف حدیث ہے، لیکن آدھی پڑھی جاتی ہے، اگلا حصہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب اس کے میں نے 25 مصادر حدیث جو ہیں وہ نقل کیے ہیں، تو اب میں عرض کر رہا ہوں کہ اگلا حصہ عادتاً چھوڑ دیا جاتا ہے اور جان بوجھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہماری عادت ہے کہ جو آیت ہمارے مسلکی مزاج سے میل نہ کھاتی ہو اور اس کی مؤید نہ ہو، ہم اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں،
اور قرآن کے کتنے بٹا کتنے حصے کا انکار کیا ہوا ہے بریلویت نے، وہ انشاءاللہ الگ سے میں گفتگو کروں گا اس پر۔ حدیث کا تو ویسے ہی سرے سے انکار ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو عام ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت جو ہے یہ سفینہ نوح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ اگلا جملہ ہے جو اکثر مولوی صاحبان ہضم کر جاتے ہیں، وَمَنْ قَاتَلَنَا فِي آخِرِ الزَّمَانِ فَكَأَنَّمَا قَاتَلَ مَعَ الدَّجَّالِ، جو ہمارے ذات سے لڑے گا، جو ہمارے اہل بیت سے لڑے گا، وہ انسان نہیں دجال ہے، اپنے وقت کا دجال ہے۔ کیا آپ مانتے ہیں اہل بیت سے لڑنے والا دجال ہے؟ یا نبوت کو جھٹلا دو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط فرمایا نعوذ باللہ من ذالک، جیسا کہ آپ نے جھٹلایا ہوا ہے۔ بہت سارے مقامات پر آپ نے نبوت کا انکار کیا ہوا ہے اور متواتر حقیقتوں کی عظمت کو انکار کیا ہوا ہے، چونکہ آپ کے مسلک کا مزاج، بریلی شریف کا مزاج اس سے ہٹ کر ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کا چونکہ سارا دین اور ساری وہیں سے شروع ہوتی ہے، تو لہذا آپ کے جو بنایا ہوا تصور دین ہے اور جو سارا کا سارا بنو امیہ ہی کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے اور ان کے مظالم کو ہضم کرنے کے لیے، ان کے مظالم کو ثواب کا درجہ دینے کے لیے بنایا گیا ہے، تو آپ کے دین کی تراش خراش یہی ہے، اس کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے؟ کون سا آپ کی ایسی دینی خدمات ہیں جو امت کے لیے مفید ثابت ہوئی ہیں؟ بہرحال وہ ایک ذاتی سی بات ہے، میں اس طرف نہیں آنا چاہتا۔ ہم حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو سامنے رکھتے ہیں اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ اس پر اپنے رویوں کو، اپنے فتووں کو پیش کریں۔ کہاں کھڑے ہیں آپ اپنے فتووں کو پیش کریں اور کہاں کھڑے ہیں۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ آپ پورے قرآن کا انکار کر دیں، سبحان اللہ، دیٹس نو پرابلم، حدیث کا انکار کر دیں جیسے کیا ہوا ہے، ٹھیک۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے، یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ وَأَهْلُ بَيْتِ أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنَ الْإِخْتِلَافِ فَإِذَا خَالَفَتْهَا قَبِيلَةٌ مِنَ الْعَرَبِ فَصَارُوا حِزْبَ إِبْلِيسِ۔ یہ صحیح الاسناد حدیث ہے، کئی سندیں ہیں اس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اہل بیت امت کے لیے امان ہے، امت کے اختلاف کے لیے امان ہے۔ امت جب ان کی دہلیز پر سر رکھے گی تو وحدت کے نور سے نوازی جائے گی۔ فَإِذَا خَالَفَتْهَا، جس وقت کوئی بھی، جب بھی، اذا یہ وقت کا دیا جا رہا ہے تصور، جب بھی اس کی کوئی قبیلہ خاص کر عرب میں سے، اب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی بصیرت کا اعجاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر آ رہا تھا، نبوت کی نظر میں یہ ساری چیزیں سامنے تھی، مد نظر تھی، اس لیے قبیلہ عرب کا نام لیا۔ فَإِذَا خَالَفَتْهَا قَبِيلَةٌ مِّنَ الْعَرَبِ فَصَارُوا حِزْبَ إِبْلِيسِ، جو قبیلہ عرب ان کی مخالفت کرے گا، ان کے مد مقابل آئے گا، تو وہ اللہ اس سے انسانیت چھین لے گا، وہ ابلیس ہے، وہ حزب ابلیس ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں، اب ہم رسول دو عالم کی سچائی پر یقین کریں یا آپ کی وہ ڈٹھائی جو آپ نے فتووں میں لکھی ہے اس پر یقین کریں؟ کدھر جائیں؟ آپ ہی ہمیں بتا دیں کہ ہم کیا کریں۔ آپ فیصلہ کر کے ہمیں دلیل کی بنیاد پر سمجھا دیں، بسم اللہ، ہمارا آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بسم اللہ۔ میں اب الحمدللہ تعالیٰ بریلوی ہوں اور بڑا دبا کے بریلوی ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے بریلوی مدرسے میں پڑھا ہے میں نے، کسی بھی دوسرے مسلک کے استاد سے، نہ کسی شیعہ سے، نہ کسی دیوبندی سے، نہ کسی اہل حدیث سے میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا، ایک حرف بھی نہیں پڑھا۔ مجھے ایک تحقیق کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں سوال کرتا ہوں، اپنے اساتذہ سے سوال کرتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں، اب اس حدیث کو ہم کدھر لے جائیں؟ فرمان رسالت کو پھینک دیں آپ کے مسلکی زعم باطل پر اور اس کو قبول کر لیں جس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، جس کے پیچھے دلیل ہی کوئی نہیں ہے، جس نقطہ نظر کا کوئی علمی دینی وقار ہی کوئی نہیں ہے، ہم اس کو مینوان قبول کر لیں اور قرآن کو بھی جھٹلا دیں اور رسول دو عالم کی ذات کو بھی جھٹلا دیں؟ بتائیے، کھلے لفظوں میں رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے
فصاروا حزب ابلیس فاذا خالفتها قبیلۃ من العرب، جب کوئی قبیلہ عرب ان سے مخالفت کرے گا فصاروا حزب ابلیس، وہ ابلیس ہے۔ اب ہم اس کو ابلیس کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ اس پر آپ نے شرعی دلیل کے ساتھ ہمیں پابند کرنا ہے کہ خبردار، اہل بیت نبوت کی مخالفت کرنے والے کو ابلیس نہیں کہنا، ان کو عصمت مآب کہنا ہے۔ یہ آپ نے ہمیں سمجھانا ہے دلیل شرعی کے تصور سے، اپنے کسی مصدر علم سے سمجھا دو، ٹھیک ہے؟ اور پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا، ویسے تو 10 فتوے دیے ہیں رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت علیہ السلام سے ٹکرانے والوں کو، 10 درجے، اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اس کا لعنتی ہونا ضروری امر ہے جس نے اہل بیت کو ستایا ہے۔ اب رسول جس کو لعنتی کہہ رہے ہیں، ہم اس کو کیا کہیں؟ ہاں، ایک مشورہ آپ اگر ہمیں دیں کہ رسالت کا ہم انکار کر دیں جس طرح آپ نے کیا ہوا ہے، نبوت کا انکار کر دیں، الہی نظام عظمت کا انکار کر دیں، تو بسم اللہ، پھر ٹھیک ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ہم بھی وہی کہیں گے۔ ظلم اور بربریت کو اجتہاد کا درجہ دینا، یہ کون سی دینی لیاقت ہے؟ اور بغیر علم کے اجتہاد کا ٹائٹل دینا، یہ کون سی دینی لیاقت ہے؟ کس زمانے میں رہ رہے ہیں؟ اور اس حد تک ظلم اور بربریت کا بازار گرم کیا ہے آپ کے ننہال نے۔ بسر بن ابی ارطات، جو مکے کا حجام تھا، یہ کمانڈر ہے بادشاہ سلامت کا۔ اب اس کو حکم تھا کہ جو بھی اہل بیت سے متعلق بندہ ملتا ہے اس کو تہ تیغ کر دیا جائے۔ قصور کیا ہے کہ وہ حق کے ساتھ کیوں ہے؟ یہ دینی حمیت ہے آپ کی، یہ دین ہے مولویوں تمہارا۔ پھر مصلی بھی رسول کا، مسجد بھی رسول اللہ کی، سرکار ابو طالب کی طاقت پر یہ مسجدیں کھڑی ہوئی ہیں، ہاں جی، تمہارے باپ کی ملکیت بھی نہیں ہے، اور کھاتے بھی تم اہل بیت نبوت کا تھوکا ہوا ہو، پلتے بھی اہل بیت نبوت کے تھوکے ہوئے پر ہو، اور پھر حمایت دشمنان ہیں اہل بیت نبوت کے ساتھ۔ یہ فلسفہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ بہرحال حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات ارشاد فرمائیں، اب وہ بسر بن ابی ارطات نے کیا 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 ہے، اب اس پر تو ایک الگ سیریز جاری ہے، رکھوں گا انشاءاللہ العزیز۔ سر دست میں تھوڑا سا حوالہ پیش کرتا ہوں۔ اس کو حکم دیا گیا تھا کہ جو بھی اہل بیت سے متعلق نظر آئے اس کو تہ تیغ کر دیا جائے۔ وہ ظلم اور بربریت کا بازار کرتے ہوئے کئی ہزار کو قاتل چلتے چلتے عبید اللہ بن عباس بن عبد المطلب علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ عبید اللہ بن عباس جو تھے وہ گھر سے جا چکے تھے، ان کی بیوی اور چھوٹے چھوٹے 2 معصوم بچے تھے۔ ان کی بیوی سے وہ 2 بچے چھین کر ان کو تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کیا اور بیوی پر پھینک دیا۔ یہ ہے اموی دین۔ اب رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بھائی جس وقت تم جہاد پر جاؤ، کسی غزوے پر جاؤ، تو 3-4 باتوں کا خیال رکھو۔ بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، کمزوروں کو نہیں مارنا، جو تمہارے ساتھ مزاحمت نہ کرے اس کے ساتھ مزاحمت نہیں کرنی۔ یہ تعلیمات نبویہ ہیں، یہ احتیاط ہے، یہ فطری نظام ہے، یہ دین اسلام ہے، یہ الہی نظام ہے۔ یہ اب بتائیے کیا بنو امیہ کا ان حقیقتوں پر ایمان تھا، ہے یا ہو سکتا ہے؟ جتنی بھی دینی حقیقتوں کو بنو امیہ نے پامال کیا ہے، تو میں ملت بریلویہ سے کہتا ہوں کہ آپ برائے مہربانی اس پامالی پر جواز کی دلیل شرعی مہیا کر دے پوری ملت بریلویہ۔ اور اگر یہ ظلم ہے تو پھر تمہارا ظلم کے ساتھ کھڑے ہو کر کندھا دینا اور ان کے عرسوں کی تشکیل کرنا اور ان کے جناب والا عظمتیں بیان کرنا، وہ کس بنیاد پر؟ کیا ایسا شخص عظمت مآب ہو سکتا ہے جس نے رسالت کی توہین کی ہو؟ ایسا شخص عظمت مآب ہو سکتا ہے
جس نے اصحاب رسول اکابر صحابہ کی توہین کی ہو. ویسے تو اصاغر صحابہ کی توہین بھی ناقابل قبول ہے. عام آدمی پر تو تم فتویٰ لگا دیتے ہو کہ یہ رافضی ہو گیا ہے، یہ کافر ہو گیا ہے، یہ واجب القتل ہو گیا ہے. کبھی ادھر بھی خیال گیا ہے؟ یہاں تو اگر کوئی صحابی کی فروغ گزاشت پر بات کر دے کہ یار یہ کام انہوں نے کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ عادت اور ان کے وقار کے خلاف تھا، تو اس پر بھی ایف آئی آر کر دی جاتی ہے. لیکن جو کچھ یہ ہوا ہے کبھی اس پر بھی غور کیا ہے؟ نہیں غور کرو گے تم، حقائق تسلیم کبھی نہیں کرو گے. جو وہی بریلی شریف میں نازل ہوئی ہے وہی صحیح وہی ہے، جو رسول اللہ پر وہی نازل ہوئی اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں تمہارے نزدیک. خدا کا خوف کرو اور دینی شاعر کی طرف آؤ اور دینی دلائل کی حرمت کا احترام کرو. اب اگلی بات یہ ہے کہ جس وقت وہ 2 بچے معصوم ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس پر پھینکے گئے، قتل کیے گئے، تو ماں کا جگر پھٹ گیا. آسمان کی طرف نگاہ کر کے پھٹے ہوئے جگر سے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا، پروردگار عالم، جس شخص نے میرے جگر کے ٹکڑے کیے ہیں، اے اللہ اس کا انتقام تیرے ذمہ کرم پر ہے، تیرے ذمہ عظمت پر ہے. تو پھر جانتے ہو جس کو تم صحابی کہتے ہو اس کا حشر کیا ہوا ہے، وہ کس موت مرا ہے. اب اس پر تو پھر میں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ پورے پروگرام کروں گا 20-30 کہ کس اذیتناک ذلت امیز موت سے وہ مرا ہے. تمہارے ہاں تو وہ بھی صحابی ہے، شرم سے مر نہیں جاتے مولوی ہو؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ کہہ رہے ہیں اور بنو امیہ کچھ کر رہے ہیں، تم ادھر ہی کھڑے ہو جدھر بنو امیہ کھڑے ہیں. تو پھر کہتے ہو ہم عاشقان رسول ہیں، رسول کی نسبتوں کا بڑا احترام کرتے ہو، نالین کا تو حیا کرتے ہو، سر پہ رکھنے کو مل جائے نالین پاک کے حضور. پھر کہیں گے کہ ہاں ہم تاجدار ہم بھی ہیں. تو بھئی نالین پاک کا اگر اتنا بڑا احترام ہے تو حسنین کریمین کا احترام کیوں نہیں؟ نالین کی توہین کرنے والا، اس کو نوائل کہنے والا کافر ہے تمہارے نزدیک، واجب القتل ہے. تو جس نے حسنین کی اماں پر وہ بکواس کی ہے جسے بیان کرنا بھی ہم پسند نہیں کرتے، جو بضائے رسول ہے، وہ تمہارے ہاں مقتدر محترم راوی ہے تمہاری بخاری کا. شرم سے مر نہیں گئے یار لوگوں؟ تم کیا تمہارا علم ہے؟ کیا لوگوں کو چکر دے رہے ہو اور امت کا سرمایہ برباد کر رہے ہو اور غداری کر رہے ہو دین کے ساتھ، رسول کے ساتھ، امت کے ساتھ؟ کیا کبھی اس پر غیرت آئی ہے؟ ہاں میں بار دیگر پھر کہتا ہوں، 6 بار دیگر پھر کہتا ہوں کہ بھئی آپ بنو امیہ کی استثنائی حیثیت کو بیان کر دیں دلیل سے، اور دلیل بھی شرعی ہو، گھر کی نہ ہو، بریلی شریف کی دلیل نہ ہو، کیونکہ بریلی شریف میں دلیلیں نہیں ہیں. بریلی شریف میں سے جب بنو امیہ کی حمایت میں فتویٰ آتا ہے تو بطور دلیل ایک مجہول اور جاہل شاعر کا شعر ہی بطور شرعی دلیل پیش کیا جاتا ہے. اتنا کچھ ہے بریلی شریف کے اندر جو مبلغ علم ہے اس تصور میں. میں ہزاروں سلام پیش کرتا ہوں بریلی شریف کی عظمت کو، اس کے وقار کو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بریلی شریف کو ہی معیار مطلق سمجھ لیا جائے. دین کی اپنی اہمیت ہے، اپنے دلائل ہیں، تو دینا دلیل اس پر. جس وقت تم فتویٰ لگاتے ہو کہ جس نے طعن کیا ہے، جس نے مظالم بیان کی ہیں معاویہ کے، وہ جہنم کے کتوں میں کتا ہے، کوئی شرعی دلیل ہے تمہارے پاس؟ لیکن کبھی یہ غیرت نہیں آئی اور نہ کبھی آئے گی کہ تم یہ بھی کہو کہ جس نے علی پر طعن کیا، اہل بیت پر، زہرا پر، حسنین پر، کیونکہ ان پر طعن براہ راست رسول کی ذات پر کی توہین ہے، تو اس طعن کرنے والے پر بھی کوئی مواخذہ ہے؟ کبھی بیان نہیں کرو گے. مر گئی ہے تمہاری غیرت، تمہیں ڈوب کر مر جانا چاہیے. کبھی کوئی بندہ تو غیرت کر کے یہ بولے کہ یار یہ بات جو ہے ٹھیک ہے، جو اہل بیت پر اس طرح کی بات کرتا ہے اس کا بھی کوئی شرعی مواخذہ ہے؟ نہیں، بلکہ ڈیفینڈ کرتے ہو تم ان لوگوں کو جو اہل بیت پر بکتے رہے، ممبروں پر بکتے رہے، اور جو
یعنی علماء کتنے قتل کیے ہیں، صوفیاء کتنے قتل کیے ہیں، اصحاب رسول کتنے قتل کیے ہیں، اس پاداش میں کہ وہ اہل بیت پر لعنت نہیں کرتے تھے۔ یہ ہے اموی دین کا مکروہ چہرہ۔ بتاؤ، اس کی صفائی دو، میدان میں آؤ اور آ کر امت کو بتاؤ، ورنہ وہی بات ہے کہ قرآن کریم نے جو قاعدہ دیا ہے، جو ظالم کی حمایت میں کھڑا ہے وہ جہنمی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس پر ہم سیر اصل بحث کریں گے۔ میں صرف اپنے مدعا کی بنیاد پر بات نہیں کرتا، میں صرف امت کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو متوازی دین اس وقت ملا اعظم نے تراش خراش کر کے امت کو پیش کر کے تقسیم کیا ہوا ہے، یہ کوئی دین نہیں ہے، نہ اس پر کوئی دلیل ہے۔ بنو امیہ کی حمایت ظلم کی حمایت ہے، بربریت کی حمایت ہے، اور ظلم کے ساتھ متحد ہونا، کم از کم چلو جہاں تک آپ کی معلومات میں ان کے مظالم ہیں اس پر تو کوئی اظہار خیال کرو۔ کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ آپ طے کر چکے ہیں کہ ان کا یہ ظلم کرنا بھی ان کے لیے باعث ثواب ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا خباثت ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کی خون ریزی پر کوئی خوش ہو اور اسے ثواب کا اعتقاد رکھے کہ اس خون ریزی پر بھی قاتل کو ثواب مل رہا ہے۔ خدا کا خوف کرو، یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو کسی غیر مسلم معاشرے میں جاؤ تو یہ باتیں وہ بھی آپ کو جوتیاں ماریں گے کہ اس طرح کا دین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو آپ کے دست برد سے بچائے، اموی دین کی جو جعلی تصورات ہیں اس سے بچائے، نبوی دین کی حمایت میں، نبوی دین کے احترام میں امت کو اللہ تعالیٰ شعور عطا فرمائے۔ نبوی دین ہی اصل دین ہے، یہ منزل من اللہ دین ہے، اور یہ اموی دین حجروں میں بنایا ہوا ملائی دین ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، نہ اس کا کوئی وقار ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مصطفیٰ کو نبوی دین کی نعمت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ اگلے اس پروگرام کے اندر ہم پیش کریں گے۔